سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت سارے واقعات ہمیں بزرگوں کی کتابوں میں اور احادیث میں ملتے ہیں۔ ایک بڑا ہی نرالا اور انوکھا واقعہ یہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف آپ نے رخ فرمایا، ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ نبی پاک جا رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ کہتے نبی پاک باغ میں داخل ہوئے، قبلے کی طرف میرے آقا نے منہ کیا اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کا دیدار دور سے کرتے رہے کہ آقا سجدے میں ہیں اور یہ دیدار کر رہے ہیں۔ بے قصوں کے مددگار سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں سجدے کی حالت میں ہی تو اللہ کریم نے ان کی کہیں روح قبض تو نہیں کر لی، اتنی دیر ہو گئی نبی پاک نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ تو کہتے یہی خیال آتی میں تھوڑا آگے بڑھا، تو اب جب میرے قدموں کی آواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور اٹھایا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن۔ ارشاد فرمایا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خوف ہو گیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح قبض تو نہیں فرما لی۔ تو عاشق زار کی محبت بھری بات سن کر، اپنے صحابی کی یہ پیاری بات سن کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل سجدہ کرنے کی حکمت وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے حاضر ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا۔ اب یہاں دو باتیں سیکھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ سمجھ آیا کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے؟ اس پرفتن، اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے، تو وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی چلاتے موٹر سائیکل چلاتے جب فارغ وقت ملے بندہ درود پاک کا ورد کرتا رہے تاکہ سیکیورٹی، رحمتیں، برکتیں ساتھ رہیں۔ لیکن فضول باتوں کے لیے ٹائم ہمارے پاس گھنٹوں ہے، موبائل فون لے کے بیٹھیں گے پتہ نہیں کتنے گھنٹے نکل جائیں، گھڑی کا ٹائم بھی نہیں پتہ چلتا، ٹی وی آن کیا اب پتہ نہیں کب بند ہوگا۔ اتنا فضول اور گناہوں بھرا وقت لوگ گزارتے ہیں مگر ذکر و درود کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ درود پاک پر جو رحمتیں اور برکتیں ملنی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کتنا خوش ہوئے کہ آقا نے اپنی امت کو ملنے والی اس نعمت پر طویل سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا۔ امتی کا کام کیا ہے؟ ہمیں بھی تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری رحمت ہے، اتنا تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور تو اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، تیری اس نعمت پر ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں۔
اور تیسری بات کہ نبی پاک کو ہم سے پیار کتنا ہے، ہم سے محبت کتنی ہے. درود آقا پر پڑھیں، رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، سلامتی ہمیں ملے گی، اور آقا اس کے شکرانے میں سجدہ کر رہے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ درود پاک سے پکی اور سچی محبت کر لیں. شعبان کا مہینہ، یاد رہے کہ اس مہینے کو ماہ درود بھی کہتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ جو درود پاک کی مشہور آیت ہے نا، آیت درود جس کو کہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ آیت درود بھی شعبان میں نازل ہوئی ہے. اور شعبان کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، یہ مہینہ آقا کا، یہ مہینہ درود کا مہینہ. پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت اپنی عادت بنائیں. تو آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.